پاکستان جب اٹامک پاور بنا، مقصد اب آپ سے ڈائریکٹ لڑنا تھوڑا سا مشکل ہے. اب اس طرح سے 71 اور 65 والی جنگ نہیں ہوگی، اور ایک ایسا ٹاپک رکھا جو کہ اختلافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم، میں سید کاشف، موٹیویشنل اسپیکر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیرونی سازش. دیکھیے، یاد رکھیے گا، دو لوگوں سے آپ نے کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا، ایک اپنے علماء سے اور ایک اپنے ملک کی آرمی سے. ان دو لوگوں سے کبھی بھی آپ نے اختلاف نہیں کرنا. اختلاف ہوتا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف بالکل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا اور چوک پہ سمجھیں کہ ایک تماشا بنانا جو ہے نا، وہ علماء سے اگر آپ اختلاف کریں گے تو سمجھیں کہ دین کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور آرمی سے آپ اختلاف کریں گے، اپنی فورسز سے اختلاف کریں گے تو ملک کی دھجیاں اڑ جائیں گی. پاکستان جو ہے وہ جب اٹامک پاور بنا 98 میں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی، اور پھر اس کے بعد میڈیا کو آزادی ملی. اب دیکھیں، جب آپ اٹامک پاور بن گئے تو مقصد اب آپ سے ڈائریکٹ لڑنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آپ اٹامک پاور ہیں. تو اب جو جنگ کا طریقہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا. اب اس طرح سے 71 اور 65 والی جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ کا طریقہ دوسرا ہوگا. اور دوسرا کیا ہوگا کہ میڈیا کو آزادی ملی، اور سب سے پہلے ایسے پروگرام رکھے گئے کہ جس میں مختلف علماء کو بلایا گیا، اہل حدیث کے، دیوبند کے، بریلوی کے، شیعہ کے، اور مختلف مکاتب فکر علماء کو بلایا، اور ایک ایسا ٹاپک رکھا جو کہ اختلافی ہے. مثال کے طور پہ، یا علی بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. تو ایسے ٹاپک رکھے گئے کہ یقینی جھگڑا ہو. اب ظاہر بات ہے، کوئی عالم کوئی دلیل دے گا، کوئی عالم کوئی دلیل دے گا، تو جھگڑے کی جو فضا پیدا ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کے دل میں علماء کی نفرتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں کہ یہ علماء تو لڑتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ، آپ کے ماں باپ ہیں، گھر میں جھگڑا ہوتا ہوگا ماں باپ کا، لیکن اگر یہی ماں باپ چوک پہ باہر جا کے لڑیں، کیا ہوگا؟ آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا. تو جھگڑا بند کمرے میں ہوتا ہے، باہر جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے. تو علماء کا بھی جو بھی اختلاف ہے وہ بند کمرے میں ہونا چاہیے، باہر صرف رزلٹ آئے کہ ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. مثال کے طور پہ کہ بھئی جو 12 ربیع الاول منانا چاہ رہے ہیں وہ بنائیں، جو نہیں منانا چاہ رہے آپ ان کو کچھ کہیں نہیں، چپ رہیں، نہ وہ ان کو کچھ کہیں نہ وہ ان کو کچھ کہیں. اس طرح سے جھگڑے کی فضا کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ جو پروگرام رکھے گئے اس طرح کے ٹی وی میں، تو انہوں نے شاید ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اس طرح سے یہ ایک سازش کے تحت یہ پروگرام رکھے جا رہے ہیں، یا انہیں پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ. تو ہوا یہ کہ 98 سے پہلے میں اچھی طرح یاد ہے کہ علماء کی ایک عوام کے دل میں بہت محبت تھی. 2000 سے پہلے لوگ بہت محبت کرتے تھے علماء سے. اب جو ہے وہ ایسے پروگرام لائے گئے کہ جس کے تحت علماء کی محبت دلوں سے عوام کے نکال دی گئی کہ یہ علماء ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ جھگڑتے رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی خود آپ حدیث پڑھیں، خود قرآن پڑھیں، اور یہ علماء کو چھوڑ دیں. بس یہ آپ نے جو کام کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا علاج کرنے کے لیے، اپنے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا آپ خود سے کتاب پڑھ کے ڈاکٹری کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ کا کوئی کیس ہوتا ہے تو لائر کے پاس جاتے ہیں نا، یا آپ اپنا کیس خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کتابیں پڑھیں، یار لائر تو سب ایسے ہی جعلی ہوتے ہیں، میں اپنا کیس خود لڑ لیتا ہوں. ایسا تو نہیں کرتے. آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ جعلی ہوتے ہیں، پھر بھی مجبوراً آپ کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح علماء سے جو اختلاف اور علماء سے جو دوری ہے، وہ اس امت کی تباہی کا سبب بننا شروع ہو گئی. دوسری چیز، علماء کو بھی چاہیے کہ ایسے پروگرام کی سخت مخالفت کریں جس میں اختلافی مسائل عوام کے سامنے ڈسکس ہو رہے ہوں.
دیکھیں عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے ڈسکس کریں، عوام کو صرف رزلٹ دیں کہ یہ رزلٹ آیا ہے بس۔ قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو ہم میں ایک جیسی ہیں، اختلاف کو پیچھے رکھ دیں، ایک جیسی باتوں کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں علماء کے لیے۔ جب علماء کی محبت دل سے نکل گئی تو سمجھے دین بھی چلا گیا، پھر ٹھیک ہے نا، دین بھی چلا گیا۔ اسی طرح آرمی والے، اب آرمی والے بھی اسی طرح چوک پہ آ کے لڑنے لگیں تو آرمی کے بھی جو ایک ادارہ ہے اس کی محبت لوگوں کے دل سے نکل جائے گی۔ اچھا، جو دشمن ہے وہ چاہتے ہی ہیں ایک تو آپ دینی طور پہ کمزور ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پی کے فلم کا جو اتنا بائیکاٹ ہوا ہے انڈیا میں اور باقاعدہ اس کے عامر خان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ کٹی، وہ اسی وجہ سے کٹی ہے کہ وہ ان کے علماء کے خلاف جا رہا تھا، جبکہ مثلا وہ چیز بھلے صحیح دکھا رہا ہو، لیکن ان کو یہ ہوا کہ دیکھو علماء کے خلاف جائیں گے تو ہمارا تو یہ سب خراب ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی ہیں جیسے بھی ان کے پنڈت ہیں، لیکن عوام کو ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح علماء میں بہت سے بہت اچھے ہیں اور کچھ علماء ایسے بھی ہیں جن سے آپ کو اختلاف بھی ہوگا، لیکن تمام علماء ایسے نہیں ہیں۔ لیکن ان پروگرامز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے محبت علماء کی نکل گئی۔ اسی طرح پہلی چیز یہ کہ علماء سے نفرت نہ کریں ورنہ دین آپ کا خراب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، آرمی سے نفرت نہ کریں۔ باہر کی قوتیں چاہتی ہی ہیں، دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ آرمی کے خلاف ہو۔ بہرحال اختلاف ہوں گے، آرمی میں کچھ غلط کیا ہوگا بالکل، لیکن ہم کیوں باہر والوں کو شامل کریں اس میں؟ ہم کیوں اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں یوٹیوب پہ کہ ہماری آرمی نے یہ کیا، ہماری آرمی نے وہ کیا، ٹھیک ہے؟ ہم کیوں کریں؟ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کیا باہر جا کے کہتے ہیں میرے ابا نے یہ کیا، میری اماں نے یہ کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب پھر باہر والا اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر باہر والا سمجھے گا کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، اب اس کو یوز کرو، تو پھر وہ بندہ یوز ہوتا ہے غلط۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو اختلاف بھی ہے اپنے آرمی سے، اپنے لوگوں سے، تو آپ اس کو دل میں رکھیں۔ آپ اس طرح سے یوٹیوب پہ یا کسی بھی پبلک چینل پہ اس چیز کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اختلاف ہے، آپ اس ادارے کو جا کے بتائیں کہ آپ سے مجھے اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کا ملک کمزور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو دو لوگوں سے کبھی بھی کھل کے اختلاف نہ کریں۔ ایک سے آپ کا دین چلائے گا، ایک سے آپ کا ملک چلائے گا، اور ہو ہی یہی رہے۔ دیکھیں اب علماء کو بھی اس بات کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے کہ یوٹیوب پہ آ کے آپ کسی اور عالم کو جو ہے وہ اختلافی باتیں، آپ کو اختلاف ہے، آپ کیمرہ بند کر کے، کمرہ بند کر کے بیٹھ کے اپنے اختلاف حل کریں اور باہر آ کے کہیں کہ بھائی ہمارا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، تو لوگوں کے دل میں ایک پازیٹیو چیز جائے گی، دونوں سے لوگ محبت کریں گے، ورنہ نہ ان سے کریں گے نہ ان سے کریں گے، دونوں سے اختلاف کریں گے۔ اور لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، کہ یہ علماء جو ہیں یہ لڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی بات جو ہے لوگوں سے سنیے تو بہرحال سب کو مل کے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی چیز تو ہمارے جو معتبر اور بڑے علماء ہیں ان کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ایسے پروگرام پہ پابندی ہونا چاہیے، جیسے رمضان ٹرانسمیشن میں آتا ہے، تو جو صاحب اس چیز کو اتنا اچھالتے تھے علماء کو بلا کے اور ایک اختلافی سوال ڈال کے اور بہت ہائی لائٹ کرتے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کی باتیں بھی کتنی ہائی لائٹ ہوئی۔ ایسا ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی بدنام نہیں ہو جاتا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اسے بدنام کر دیتا ہے۔ ایسے پروگرامز پہ شدید پابندی لگنا چاہیے جس میں علماء کی اختلافی باتیں ہو رہی ہوں۔ عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کے سامنے اختلافی بات کریں، عوام کو رزلٹ دیں، اختلافی بات آپ بند کمرے میں کریں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو آپ اپنے علماء سے اور اپنی آرمی سے، اپنی فورسز سے محبت کریں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اللہ نے چاہا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہوگا، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے بالکل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔